اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ کون ہے جو مجھ سے یہ باتیں سیکھے اور اس پر عمل کرے، یا ان کو سکھائے جو اس پر عمل کریں؟ ایک طلب پیدا کی، کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی، اللہ کے رسول، میں سیکھوں گا، اس پر عمل کروں گا اور انہیں سکھاؤں گا جو اس پر عمل کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور 5 باتیں گنوائیں، 5 باتیں گنوائیں کہ ان 5 کو سیکھو اور ان پر عمل کرو۔ پہلی بات فرمائی، اتق المحارم تکن عبد الناس، حرام چیزوں سے بچ جاؤ، حرام چیزوں سے بچ جاؤ تو تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ ہاں، آج ہمارے ذہنوں میں سب سے بڑا عبادت گزار کون ہے؟ بہت تہجد، بہت صلاۃ التسبیح، بہت اشراق، بہت قرآن کے ختم، بہت روزے، بہت تراویح، بہت اور آپ نے کیا فرمایا؟ سب سے بڑا عبادت گزار کون ہے؟ جو حرام چیزوں سے بچے۔ ایک آدمی فرائض کو پورا کر رہا ہے اور حرام سے بچ رہا ہے، تو آج کے دور کا وہ کیا ہے؟ بہت بڑا۔ اس زمانے میں تھا تو آج کے دور کا تو ولی اللہ ہے، سب سے بڑا عبادت گزار۔ حرام چیزوں سے بچو۔ اب حرام کیا کیا ہے؟ دیکھو، ہمارے ذہنوں میں شراب حرام، کتا حرام، سور حرام، جس طرح یہ حرام ہے، بہت ساری چیزیں حرام ہیں بھائی۔ بعض چیزوں کا دیکھنا حرام ہے، بعض چیزوں کا سننا حرام ہے، بعض چیزوں کا بولنا حرام ہے، بعض چیزوں کا پہننا حرام ہے، بعض چیزوں کا خریدنا حرام ہے، بعض چیزوں کا گھروں میں رکھنا حرام ہے۔ جو بھی حرام کے درجے کی چیزیں ہیں اس سے بچو، جو بھی حرام کے درجے کی چیزیں اس سے بچ جاؤ۔ ہاں، ایک آدمی نے نا رشوت کے پیسے جیب میں ڈالے ہوئے ہیں، رشوت کے پیسے نا، اور گوشت کون سا تلاش کرتا ہے؟ حلال کا۔ وہ حرام گوشت نہیں کھائے گا، اور رشوت کے پیسے بھی، جیسے مری مرغی حرام ہے، جیسے کتا حرام ہے، جیسے سور حرام ہے، گدھا حرام ہے، رشوت بھی کیا ہے؟ تو گوشت میں حلال حرام سمجھ میں آتا ہے لوگوں کو، پیسے پہ نہیں سمجھ میں آتا۔ بہنوں کو وراثت میں حق نہیں دیا، یہ حرام کھا رہا ہے۔ حرام چیزوں سے بچ جاؤ، تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ دوسری بات فرمائی، وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ کی تقسیم پر راضی رہو، اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ تو تم سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے۔ اللہ کی تقسیم پر بھی، اللہ کی تقسیم ہے نا، کسی کو گورا بنائے، کسی کو کالا بنائے، کسی کا قد لمبا ہے، کسی کا قد چھوٹا ہے، کسی کی ناک بڑی ہے، کسی کی چھوٹی ہے، کسی کی لمبی ہے، کسی کو اللہ نے بہت خوبصورت بنایا، کسی کو بہت سادہ شکل بنایا، کسی کو مالدار بنایا، کسی کو غریب بنایا، کوئی جھونپڑے والے کے گھر پیدا ہو گیا، کوئی مال والے کے گھر پیدا ہو گیا، کوئی ساری زندگی سائیکل پہ رہتا ہے، کوئی ساری زندگی گاڑی سے نہیں اترتا ہے، کوئی جہاز سے نہیں اترتا ہے۔ یہ تو اللہ کی تقسیم ہے۔ کوئی روز ہسپتال اور ڈاکٹر، اور کوئی ماشاءاللہ کوئی کبھی ہسپتال جاتے ہی نہیں، کسی کا روز ہی بچہ بیمار، کوئی بیوی۔ اللہ کی تقسیم ہے۔ اب کسی کا بچہ معذور ہے، اور اس میں آدمی کیا کر سکتے؟ یہ اللہ کی طرف سے۔ اللہ کی تقسیم پر راضی رہو۔ کوئی ایک دن میں لاکھ روپے کما لیتا ہے، کوئی پورے سال بھی نہیں کما پاتا ہے۔ کسی کو مزدور بنایا ہوا ہے، کوئی کسی کو مل کا مالک بنایا ہوا ہے، کسی کو مل کا چوکیدار بنایا ہوا ہے۔ اللہ کی تقسیم پہ راضی رہو تو تم سب سے بڑے غنی بن جاؤ۔ اللہ پر اعتراض نہ کرو۔
اللہ سے شکوہ نہ کرو۔ تیسری بات فرمائی احسن الی جارک تکن مؤمنا، کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا تو تم کامل ایمان والے بن جاؤ گے۔ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، پڑوسی کو دکھ نہ دینا۔ اپنا گھر دھویا اور پڑوسی کے گھر کے سامنے پانی کھڑا کر دیا، اپنے گھر کی صفائی کی اور کوڑا کہاں ڈال دیا؟ پڑوسی کے گھر کے سامنے کوڑا ڈال دیا۔ نہیں، پڑوسی کو دکھ نہ دینا۔ رات کے 2 بجے آئے واپس اور جناب گاڑی ہے، موٹر سائیکل ہے، اس کا ہارن پہ ہارن دے رہا ہے، اس کے گھر والے تو اٹھے نہیں، سارے پڑوسی اٹھ کے بیٹھ گئے۔ پڑوسی کو دکھ نہ دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام بار بار پڑوسی کے بارے میں آ کے نصیحت کرتے رہے، اس کے حقوق بیان کرتے رہے۔ مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ شاید وراثت میں بھی اس کا حق رکھ دیا جائے گا۔ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا تو تم کامل ایمان والے بن جاؤ۔ چوتھی بات فرمائی کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرنا جو اپنے لیے پسند کرتے ہو تو تم کامل مسلمان بن جاؤ گے۔ ہاں، اپنے بھائی کے لیے آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے گاڑی کے سامنے کوئی گاڑی لگا کے چلا جائے، آپ بھی کسی گاڑی کے سامنے گاڑی مت لگاؤ۔ آپ نہیں چاہتے کہ آپ جا رہے ہو گاڑی میں، پیچھے سے کوئی ہارن پہ ہارن ماری جائے، آپ بھی نہ کسی کو ہارن پہ ہارن مارو۔ آپ نہیں چاہتے کہ آپ کو کوئی برے نام سے پکارے، آپ بھی کسی کو برے نام سے نہ پکارو۔ آپ نہیں چاہتے آپ کو کوئی گالی دے، آپ بھی کسی کو گالی مت دو۔ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو تو تم کیا بن جاؤ گے؟ کامل مسلمان، کامل مسلمان۔ پانچویں بات فرمائی کہ زیادہ ہنسی سے پرہیز کرنا، ولا تکثر الضحک فإن کثرة الضحک تمیت القلوب، کہ زیادہ ہنسی سے آدمی کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ زیادہ ہنسی سے بچنا، کیونکہ زیادہ ہنسنے سے دل کیا ہو جاتا ہے؟ مردہ ہو جاتا ہے۔ اور وہ کہہ کے لگ رہے ہیں، ہنسی مذاق کی مجلسیں ہر وقت لگی ہوئی ہیں، تو دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اور جب دل مردہ ہو جاتا ہے پھر نیکی کا شوق نہیں رہتا، اعمال کا شوق نہیں رہتا۔ اور جب دل مردہ ہو جاتا ہے تو اچھائی اور برائی کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ 5 نصیحتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو فرمائیں کہ ان کو سیکھو اور ان پر کیا کرو؟ عمل کرو، اور انہیں سکھاؤ جو اس پر عمل کرے۔ تو سب نیت کرو بھی ان 5 پر عمل کرنا ہے انشاءاللہ، اور انہیں سکھانا ہے جو اس پر۔ آپ نے یہ حدیث سنی، آپ دوسروں کو جا کے سنو۔ اللہ کے نبی نے کیسے شوق پیدا کیا کہ کون ہے جو سیکھے گا میرے سے، اور پھر ہاتھ پکڑ کے سکھایا، ہاتھ پکڑ کے محبت کی وجہ سے، شفقت کی وجہ سے، تعلق کی وجہ سے 5 چیزیں سکھائیں۔ پھر اللہ سب کو عمل کی توفیق نصیب۔ کے بیانات سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل The Way of Islam کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔